السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہم ان مرد حضرات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اپنی کمائی اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ وہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سن لے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور پردہ پوش ہونا چاہیے اور رواداری سے کام لینا چاہیے۔ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا ہے اور یہ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا ہے۔ جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور حسن کو اور خوبی کو ابھارتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کا اخلاقی کمال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوری کو چھپائے، اس پر صبر کرے، ایک دوسرے کی خوبیوں کو نگاہ میں رکھے اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنے تعلقات کو ظاہر کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق اچھے رکھنے چاہیے، اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے ایک قدرت میں میری جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے حقوق ادا نہ کرے گی۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عورت کی زندگی میں اس کے شوہر کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں مردوں کو کچھ تعلیمات دی گئی ہے، وہی عورتوں کے حوالے سے بھی کچھ تعلیمات دی گئی ہے کہ میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کو دونوں ساتھ مل کر دونوں کو چلنا چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ مرد کے اوپر ایک گھریلو ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اس کو اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کی ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے، جبکہ عورت کو اپنے گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے اہل و عیال پر اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کو چاہیے جو رقم اس کے پاس موجود ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، ان کی جو ضروریات ہے ان کو پورا کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اس کو خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ پاک کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اپنی آیت کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ امام ذمہ دار ہے اور اپنی آیت کے مطابق جواب دہی ہے۔ مرد اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہے اور اپنی آیت کے مطابق جواب دہ ہے۔ خاتون اپنے شوہر کی ذمہ دار ہے اور اپنی آیت کے متعلق جواب دہ ہے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں قابل ذکر ہے، ہمارے ویڈیو کے متعلق ہے، اسے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ گھر کی ذمہ داری اس نے کس طرح سے پوری کی ہے، اور اس کے بارے میں اس سے جواب طلب کیا جائے گا۔ دوستو، آج ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی نازک موڑ پر آ چکے ہیں، اور ان کے تعلقات بہت سے وجہ سے خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسے بہت سے گھر موجود ہیں جو برباد ہو چکے ہیں۔
جن کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے، اسلام میں جو طریقے بتائے گئے ہیں اس طریقے سے زندگی نہیں گزارتے۔ اسلام میں میاں بیوی کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزیں بتائی گئی ہے اور ان کی بہت سی رہنمائی کی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ عورت سب سے بہتر ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو اس سے خوش کر دے، جب اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اس کے حوالے سے جو باتیں اس کے شوہر کو ناپسند ہو ان کی مخالفت کرے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے تو وہ انکار کر دے اور اس کا شوہر ناراضگی میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان شریف کے روزے رکھ کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، تو اس عورت کو اختیار ہے کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، لیکن مرد پر اس کی ماں کا حق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بے شمار واقعے ملتے ہیں جن سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام علی کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے، چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام علی سے ایک عورت شکایت کرتی ہے، یا علی، میرا شوہر مجھ سے ایک ایک درہم اور دینار کا ایسے حساب لیتا ہے جیسے کہ میں اس کی کنیز ہوں۔ تو حضرت امام علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ مرد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں اور گھر والوں پر خرچ کرے۔ یاد رکھنا، تمہاری دولت جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب آخرت میں پاؤ گے۔ اے شخص، یہ کبھی نہیں بھولنا کہ جس سے تم نے نکاح کیا ہے وہ تمہاری شریک حیات ہے۔ تم نے اپنی بیوی سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اسے غلام بنا کر خریدا نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد نوکروں کی طرح اپنی بیوی سے حساب و کتاب لیتے ہیں تو ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، ان کے گھر سے برکت ختم ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت امام علی اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے عورت، اللہ نے عورت کو مرد کی دولت کا محافظ بنایا۔ اللہ کو ایسی عورتیں پسند ہے جو سنبھل سنبھل کر خرچ کرتی ہے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، مجھ سے خرچ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ امام علی نے فرمایا، تم ضرورت کے سامان پر خرچ کیا کرے، خواہشات کے سامان پر زیادہ خرچ نہ کرو۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، مجھے کیسے معلوم ہو کہ کون سا سامان ضرورت کا ہے اور کون سا خواہشات کا؟ حضرت امام علی نے فرمایا، جب تم اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھ کر خریدنے کی فکر کرتی ہو تو وہ سامان ضرورت کا ہے، اور جو سامان تم لوگوں سے سن کر یا دیکھ کر خریدنا چاہتی ہو تو وہ سامان خواہشات کا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بیوی کا دل دکھانے کی کیا سزا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو بہت ہی پیاری ہے تو اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے، یا علی، میرا شوہر لوگوں کے سامنے میرا مذاق اڑاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تو اس شخص کو بلاؤ۔ جب اسے بلایا گیا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد اپنی عورت کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور یوں وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے، کبھی بھی اپنی عورت سے ایسا مذاق نہ کرے
جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے۔ اور یوں جو مرد اپنی عورت کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ اس کے لیے رزق، دولت، برکت، شہرت اور فراوانی کے دروازے تنگ کر دیتا ہے، اور ایسے انسان کے قیامت میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور یوں تمہارے لیے چھوٹا سا مذاق کسی اور کو تکلیف دیتا ہے اور تمہاری دنیا تباہ کر دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں رسوا کر دے گا۔